اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم انہ کان حوبا کبیرا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 2۔ وآتوا الیتامی، اور دے دو یتیموں کو، اموالہم، ان کے مال۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یہ سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں۔ قُلْ، تو فرما دیجئے، اصلاح لہم خیر، اگر سنوارنے کی نیت ہے پھر تو اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لیتے ہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے جو فساد کی نیت سے یہ مال ملا لیتا ہے اور جو اصلاح کی نیت سے مال ملا لیتا ہے۔ تو یہاں پر یتیم ہر وہ بچہ جس کا والد بچپن میں فوت ہو گیا ہو اور اس کے جوان ہونے تک اسے یتیم ہی کے حکم میں شمار کیا جائے گا۔ اب یتیم مالدار بھی ہو سکتے ہیں وراثت کے لحاظ سے، تو اب وہ کیونکہ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، تو وہ اپنے مال کی نگہداشت خود نہیں کر سکتے، تو اس لیے حکم یہ تھا کہ ان کے مال کی کوئی نہ کوئی نگرانی کرے گا۔ اور پھر آپ نے یتیم کی کفالت کو بڑا اجر کا باعث بھی قرار دیا کہ آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم ہکذا فی الجنہ، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ بھی فرمایا۔ یعنی بڑے خیر کا کام اور بڑی برکت والا کام ہے یہ، لیکن ساتھ اتنا ہی ذمہ داری والا معاملہ بھی ہے۔ جب یہ آیات مبارکہ اتری کہ ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، کہ تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو۔ تو لوگوں نے یتیم کے اموال الگ کر دیے، چنانچہ یتیموں کا کھانا خراب اور گوشت بدبودار ہونے لگے۔ یہ بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی گئی تو اس پر جو ہے یہ آیت مبارکہ بھی اتری اور آپ نے اجازت بھی دی۔ یعنی اب جس طریقے سے مال ہے وہ بچپن میں اس کا مال کاروبار بھی اس سے کیا جا سکتا ہے تاکہ اس کا مال جو ہے وہ بڑھتا رہے، باعث برکت رہے اس کے لیے، اور اس کی اپنی جو ضروریات ہیں اس پر بھی اس میں سے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو اب اس آیت مبارکہ میں سورہ نساء کی جو آیت نمبر 2 ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، کہ جو یتیم تھے اب ان کو ان کا مال دے دو۔ یہ کب ہے؟ جب وہ جوان ہو جائیں، یعنی جب یتیم بالغ ہو جائیں تو ان کے اموال ان کے سپرد کر دو، اور یہ نہ کرو کہ یتیم کے مال میں سے اچھی چیز لے لو اور خبیث چیز رکھ دو، جیسے لا تتبدلوا الخبیث، اور نہ تم تبدیل کر دو خبیث سے بالطیب، طیب کو، یعنی طیب کے بدلے تم خبیث چیز رکھ دو۔ اب یہ ہو کہ جو اچھی چیزیں ہوں اس یتیم کے مال میں وہ لے لی جائیں، اور جو گھٹیا اور ردی چیزیں ہوں وہ اس کے مال میں رکھ دی جائیں۔ وہ تو بچہ تھا، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کیا میری وراثت میں ہے اور کیا کیا نہیں ہے۔ یا زمین کے معاملے میں اچھی زمین جو ہے وہ بندہ خود رکھ لے، اور جو بیکار زمین ہو، گھٹیا زمین ہو، کم ویلیو والی ہو، وہ یتیم کے نام کر دی جائے۔ تو ان ساری کیفیات میں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا معنی یہ بھی ہے اس کا کہ جو تمہارا اپنا مال ہے وہ تو تمہارے لیے طیب ہے، پاک ہے، حلال ہے، جو یتیم کا مال ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ تم اپنا حلال مال چھوڑ کر حرام مال استعمال کرنا شروع کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور تم نہ کھاؤ، اموالہم، ان کا مال، الی اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ، یعنی ان کے اموال کو ناجائز طریقے سے کھانے کے لیے اپنے مالوں کے ساتھ مت ملاؤ۔ ایسا کرنا بھی گناہ ہے، یعنی اس نیت سے ان کا مال ساتھ ملا لیا کہ چلو اس میں سے ہم کھاتے رہیں گے، تو اس نیت سے ملا لینا جائز نہیں ہے۔ البتہ جتنی اس کی ضرورت ہے، جس حساب سے اس کا خرچہ ہے اور جس حساب سے آپ کی فیملی کا خرچہ ہے، وہ اگر آپس میں تقسیم کر لیا جاتا ہے اور اس کی ضرورت کے مطابق اس کے مال میں سے لیا جاتا ہے تو پھر حرج نہیں ہے۔ اگر نہ ویسے کیونکہ علیحدہ سسٹم کرنا، ہر چیز اس بچے کے لیے علیحدہ سے خریدنا، راشن بھی الگ سے خریدنا، سبزیاں بھی الگ سے خریدنا، اور پھر ان کا الگ سارا حساب کتاب رکھنا،
یہ تو پھر ایک علیحدہ گھر ہو جائے گا، اس لیے یہ ممکن نہیں ہوتا، اس لیے کفالت کسی کی لینا پھر ناممکن ہو جاتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ ان کے مال کو تم اپنے ساتھ مکس کر سکتے ہو، لیکن ایسا نہ ہو کہ تم ان کا مال کھانا شروع کر دو۔ انہو یقیناً یہ کان حوبا کبیرہ، یہ بہت بڑا اور ہمیشگی والا گناہ ہے، یہ ایسا گناہ ہے کہ جو بہت بڑا گناہ ہے، اور پھر روز قیامت اس کا انسان کو حساب کتاب بھی دینا پڑے گا۔ تو جہاں یہ یتیم کی پرورش کرنا بہت فضیلت والا معاملہ ہے، وہاں اتنی ذمہ داری والا معاملہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا اور ان کی بھلائی کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔